میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت علمی پر بیان کرنا یہ مجھ بے بساط کے بس کا روگ نہیں ہے، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح میں نے ابتدا میں کلام کیا اور آپ کو بتایا کہ ایک ایسا نسخہ پیش کیا جائے گا جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، اور قلبی حضوری حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ایسے اوراد و وظائف دیے جائیں گے، انشاءاللہ رفتہ رفتہ دل کے بند دروازے کھلیں گے، اور جب یہ بند دروازے کھل جاتے ہیں تو پھر کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ آئیے آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے چند باتیں امام سعد الدین تفتزانی کا ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ امام تفتزانی کا واقعہ لکھتا ہے سعد الدین تفتزانی۔ سعد الدین تفتزانی توضیح و تلویح معروف اصول فقہ کی کتاب ہے، شرح المقاصد پڑھنے والے جانتے ہیں تفتزانی کون ہے۔ عقیدہ نصفیہ کی شرح العقائد نصفیہ، شرح عقائد جسے کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کون سی کتاب ہے، معروف کتاب ہے۔ امام تفتزانی کو پڑھنا آسان کام نہیں ہے، مجھے ملک شام کے اکابر بزرگوں کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کر کے امام تفتزانی کی کتاب میں سمجھنے کے لیے حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور امام تفتزانی ایک بہت بلند و بالا، ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز امام ہے۔ امام تفتزانی کون تھا اور کس نے امام تفتزانی کو کیا بنا دیا، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کس نے امام تفتزانی کو کیا بنا دیا؟ امام سعد الدین تفتزانی قطب الدین رازی کا شاگرد ہے۔ قطب الدین رازی اپنے دور کا عظیم ماہر فن استاد ہے، لیکن امام تفتزانی سعد الدین تفتزانی اس وقت انتہائی کند ذہن، انتہائی بلید الناس میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب قطب الدین رازی اپنے طلباء سے، اپنے طلاب العلم سے بات کرتے اور کسی کی حماقت یا احمق ہونے پر مثال پیش کی جاتی کہ فلاں تو جاہل ہے، فلاں تو نرا احمق ہے، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں جاہل ہے، کہا جاتا فلاں تو ہمارے سعد الدین تفتزانی کی طرح ہے۔ یعنی حماقت کی دلیل اور حماقت کی مثال اور جہالت کی مثال کے طور پر سعد الدین تفتزانی کو پیش کیا جاتا کہ سعد الدین تفتزانی ہی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں جاہل ہے، کہا جاتا فلاں تو یہ ہمارے تفتزانی کی طرح ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ وہ سعد الدین تفتزانی ہے۔ اور یہ سعد الدین تفتزانی پھر کیا بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آقا اگر آج سے 1400 سال پہلے پردہ فرما چکے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کا عالم کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے امام تفتزانی رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں بیٹھا، کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، مطالعہ کر رہا ہے، بار بار کتابوں کو مطالعہ کرتا ہے، لیکن چونکہ امام تفتزانی کند ذہن تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے، حافظہ بھی انتہائی کمزور تھا، امام تفتزانی بار بار کتابیں پڑھتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، پھر کتابیں کھولتے ہیں، زبانی یاد کرتے ہیں، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ بات ذہن نشین نہیں ہوتی۔ آخر امام تفتزانی پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کر کتاب بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کے عرض کرتے ہیں، ہے اللہ اگر میں کند ذہن ہوں، اگر میرا ذہن کمزور ہے، اگر میرا حافظہ کمزور ہے، میرے اللہ اس میں میری کیا خطا ہے، تو میرے خلوص کو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میں علم سے مخلص ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں، علم پڑھنا چاہتا ہوں، علم سے محبت ہے، علم سے پیار ہے، رات دن محنت کرتا ہوں اور تیری رضا کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے شب و روز جد و جہد کر رہا ہوں، میرے اللہ کرم فرما، اپنی عطاؤں کی برسات نازل فرما، ہے اللہ اپنی عنایات کے دروازے کھول دے۔ اچانک کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، امام تفتزانی کہتے ہیں کون ہے؟ کہا تو تفتزانی ہے؟ کہا ہاں میں سعد الدین تفتزانی ہوں۔ کہا ہے تفتزانی باہر آ جا، باہر آ جا۔ کہا نہیں نہیں میں باہر نہیں آتا، مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ تفتزانی نے کہا مجھے باہر کیوں بلا رہے ہو؟ کہا او تفتزانی باہر سیر کو چلتے ہیں، او تفتزانی باہر سیر کو چلتے ہیں۔ تفتزانی نے کہا مجھے سیر کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے تو علم کا خادم بنایا گیا ہے، میں تو عالم دین بنوں گا، علم دین پڑھوں گا۔ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بار بار محنت کر رہا ہے، ایک مدت سے تفتزانی پڑھ رہا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن تفتزانی کا جذبہ دیکھیں، ہمت دیکھیں، خلوص دیکھیں، شوق دیکھیں، تفتزانی بار بار محنت کرتا ہے۔ تفتزانی کہتا ہے جاؤ، مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے علم حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، سعد الدین تفتزانی باہر آ جاؤ۔ کہا میں نے تمہیں بتایا جو ہے، مجھے علم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں نے علم کی خدمت کرنی ہے، مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، جاؤ چلے جاؤ، میں باہر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے
دروازے پر دستک دی جاتی ہے، سعد الدین باہر آ جاؤ. کہا تمہیں بتایا جو ہے میں باہر نہیں آ سکتا، میں علم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہا جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 600-700 سال پہلے ہو چکا تھا، 600-700 سال پہلے ہو چکا تھا. کہا تفتزانی جاننا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے؟ تفتزانی نے کہا کون آیا ہے؟ کہا کونین کے والی آئے ہیں، خسرو خوبہ آئے ہیں، سیاح لامکہ آئے ہیں، نازش ہر دو جہاں آئے ہیں، وہ جن کے سبب یہ ساری کائنات بنائی گئی، وہ آمنہ کا لال آیا ہے. تفتزانی حیران پریشان، تفتزانی سب کچھ بھول گیا، اپنا جبہ بھول گیا، اپنی دستار بھول گیا، اپنی کتابیں بھول گیا، کتابیں وہی رہ گئی، جوتا تک نہ پہنا. تفتزانی فوراً وہاں سے اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے، آقا کا دیدار کرتا ہے. اب تفتزانی کو کسی کی خبر نہیں. ارے جس کی وجہ سے پوری کائنات میں علم کی خیرات بڑھ رہی ہے وہ مدینے والی سرکار آ گئی ہے، وہ آقا آ گئے ہیں. پہلے تو تفتزانی کو کوئی علم سے جدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج جب آقا خود آ گئے ہیں تفتزانی کی کتابیں وہی پڑھی کی پڑھی رہ گئی. تفتزانی باہر جاتا ہے، آقا آپ نے کرم فرمایا، آقا آپ نے کرم فرمایا. بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 700 سال پہلے اکابرین کے عقائد کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے اعتقادات کیا تھے. یہ بریلی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہند کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلاف کا عقیدہ ہے. اعلیٰ حضرت نے انہی عقائد کو پرچار کیا، انہی عقائد کو پورے عالم میں پھیلایا. آج جب ہم ملک شام کے علماء سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں بریلی میں ہے کوئی محدث جس کی کاوشوں سے آج ہمیں بھی علم کا وہ نور مل رہا ہے جو شام کی کتابوں میں نہیں ملتا تھا، جو ازہر کے علماء کی کتابوں سے نہیں ملتا تھا. ہاں اس امام نے ہمیں بھی علم دیا ہے. بتانا چاہتا ہوں یہ عقیدہ ہند و پاک کا بنایا ہوا نہیں، یہ عقیدہ ہمارے اکابرین کا ہے جو انہوں نے قرآن و سنت سے سمجھا. تفتزانی آقا کا دیدار کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا؟ آقا نے فرمایا ہے تفتزانی منہ کھول، منہ کھول، منہ کھول. تفتزانی منہ کھولتا ہے، تفتزانی منہ کھولتا ہے. آقا اپنا لعاب دہن تفتزانی کے منہ میں ڈالتے ہیں، آقا تشریف لے جاتے ہیں. دوسرا دن ہے، وہی کتاب ہے، وہی سبق ہے، وہی مدرسہ ہے، وہی درسگاہ ہے، وہی استاد ہے. قطب الدین رازی ہے، سبق پڑھا رہا ہے. قطب الدین رازی کہتا ہے میں پریشان، ارے کیا ہو گیا؟ جس طرح ایک سانپ اچھل اچھل کر اپنے مخالف پر حملہ کرتا ہے، آج تفتزانی علمی نکات پر ایسے حملہ آور ہوتا ہے، اپنے مخالف کو جھنجھوڑ کے رکھتا ہے. اے تفتزانی کیا ہوا؟ قیامت آ گئی، تو سو رہا ہے، میں سو رہا ہوں. ہوا کیا؟ تو بلا کا آدمی بن گیا، تو اتنا بڑا عالم ایک رات میں کیسے بن گیا؟ تفتزانی نے کہا اے استاد راز کی بات ہے، تنہائی کی بات ہے، سب کے سامنے نہیں بتا سکتا، علیحدگی میں بتاؤں گا، انفرادی طور پر بتاؤں گا. راز کی بات ہے، سب کے سامنے نہیں بتاؤں گا. استاد نے کہا اے تفتزانی آ پھر مجھے بتا. استاد بھی کلاس کو چھوڑ کے تفتزانی کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں. اے تفتزانی بتا ماجرا کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ تفتزانی نے کہا کیا بتاؤں ہے استاد، کیا بتاؤں ہے استاد. کل رات میں نے پکارا تھا، کل رات میں نے پکارا تھا، کوئی آیا تھا. کون آیا تھا؟ میں شعر میں بتا دیتا ہوں. ایک ماہ مدن، ایک ماہ مدن، ایک ماہ مدن، نورانی بدن، نیچی نظریں، سب کی خبریں، سب کی خبریں. ایک ماہ مدن، نورانی بدن، نیچی نظریں، سب کی خبریں. وہ دکھا کے پون، وہ سنا کے سخن، مرا پھونک گیا سب تن من دن. تفتزانی نے کہا
کل رات آقا آئے تھے. یہ آقا کی عطا ہے, یہ مدینے والے کی عطا ہے, یہ مدینے والے کی عطا ہے. اب قطب الدین رازی کیا کہتا ہے؟ قطب الدین رازی کا جملہ اپنے دل میں, دل کے کسی پیارے سے کونے میں سنبھال لیجئے گا. اب ذہن کے بند دریچوں کو کھول لو, دل کے بند دریچوں کو کھول لو. قطب الدین رازی کا جملہ ارسال کر رہا ہوں, دیکھتا ہوں کون سنبھالتا ہے اسے. خانہ ادراک میں عاشقوں مچل جاؤ, خوشیاں مناؤ, کیسا پیارا عقیدہ ہمیں دیا گیا ہے. قطب الدین رازی کہتا ہے, ارے تفتزانی, آج تو میں بھی تجھ پہ ناز کرتا ہوں. ارے ہم تو تجھے کند ذہن کہتے رہے, ہم تو تجھے حماقت کی مثال کے طور پر پیش کرتے, احمق کہتے. آج 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 قطب الدین رازی بھی کہتا ہے, کاش کاش میں بھی کند ذہن ہوتا اور آقا کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا, آقا کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا. ارے کتابیں وہ نہ دے سکی جو تجھے تیرے آقا نے دیا, تیرے دل سے آواز نکلی, آقا نے کرم فرمایا. آج جی چاہتا ہے, آج میں بھی تمنا کا اظہار کرتا ہوں, کاش میں بھی کند ذہن پیدا ہوتا, مدینے والا مجھے بھی جلوہ دکھا دیتا, میرے آقا دیدار کرا دیتے. میرے آقا کے دیوانوں پکارتے رہو مدینے والے کو, یہ عقیدہ رکھو, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے.